السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم کی صدارت میں وفاقی کابینہ نے آج اسلام آباد میں اپنے اجلاس میں انتخابی اصلاحات اور انتخابات میں شفافیت یقینی بنانے کے سلسلے میں 2 آرڈیننس منظور کیے۔ وزیر اطلاعات نے وفاقی کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں ذرائع ابلاغ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کابینہ نے الیکشن کمیشن کو اختیار دیا ہے کہ وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو حق رائے دہی دینے کے لیے اقدامات کرے۔ وزیر اعظم نے اسلامی تعاون تنظیم پر زور دیا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کا مقابلہ کرنے اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے زرعی شعبے کی بحالی اور کاشتکاروں کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ایک جامع لائحہ عمل وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے 161 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ پاک چین اقتصادی راہداری کے چیئرمین نے کہا ہے کہ قومی قیادت نے سی پیک سے متعلق منصوبوں کو مکمل کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر حریت قیادت نے مودی حکومت کی جانب سے برطرفی کے سلسلے کی پرزور مذمت کی ہے، جس کا مقصد کشمیری مسلمان ملازمین کو برطرف کرنے کے مقبوضہ علاقے میں اپنے گھناؤنے ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کے بعد مسئلے کے سیاسی تصفیے کے لیے مذاکرات آگے بڑھانے کی غرض سے افغانستان کے ساتھ سرگرمی سے رابطہ رکھے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے فلپائن پر زور دیا ہے کہ وہ ہوانگ جان جزیرے پر چین کی خود مختاری اور اس کی حدود کا احترام کرے۔ بھارت نے ملک میں کورونا کی بدترین صورتحال کی وجہ سے انڈین پریمیئر لیگ ملتوی کر دی ہے۔ اور معروف کالم نگار، ناول نگار اور شاعر شوکت تھانوی کی آج 98ویں برسی منائی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ انتخابی اصلاحات کے حصے کے طور پر وفاقی کابینہ نے 2 آرڈیننسز کی منظوری دے دی ہے تاکہ انتخابات میں شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ بات وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ اجلاس کے فیصلوں کے بارے میں ذرائع ابلاغ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے الیکشن کمیشن انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں استعمال کر سکے گا، جبکہ دیگر سے الیکشن کمیشن کو اختیارات ملیں گے کہ وہ تارکین وطن پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دینے کے لیے اقدامات کرے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ حکومت کی انتخابی اصلاحات 4 حصوں پر مشتمل ہے، جن میں ای وی ایمز اور ای ووٹنگ، بائیو میٹرک اور قانون سازی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ای وی ایمز بنا دی گئی ہیں اور حکومت اس مقصد کے لیے قانون سازی کا ایجنڈا بھی سامنے لائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بائیو میٹرک اور ای ووٹنگ پر کام جاری ہے۔ NA 249 کراچی کے ضمنی انتخابات میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی ECP کے فیصلے کے بارے میں وفاقی وزیر نے کہا کہ حلقے میں دوبارہ گنتی کی بجائے ری پولنگ ہونی چاہیے، کیونکہ جیتنے والے امیدواروں کو صرف 5% ووٹ ملیں گے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ کابینہ نے جیل میں بند قیدیوں کے لیے عید الفطر کے موقع پر قید میں 90 دن کی تخفیف کی منظوری دی ہے۔ یہ معافی گھناؤنے جرائم کے مرتکب قیدیوں پر لاگو نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کو جانشینی سرٹیفکیٹ نادرا کے ذریعے بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے 24 سفارت خانوں میں ڈیسک کھولے جا رہے ہیں۔ وزیر نے بتایا کہ کابینہ نے ریلویز میں بولی دینے کے لیے نجی شعبے کو ود ہولڈنگ ٹیکس پر 10% چھوٹ کی بھی منظوری دے دی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی سعودی عرب کا دورہ باہمی اتحاد میں اضافے کے لیے بڑا کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے روکنے اور اسلام کے تحقیق حقیقی تشخص اور پیغام اجاگر کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔ وہ اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے سفیروں سے گفتگو کر رہے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کے
عالمی برادری کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے مل کر کام کرے تاکہ تمام مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور قرآن پاک کے ساتھ گہری محبت اور ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کے حق کے نام پر اسلامی احکامات اور مذہبی شخصیات کی توہین سے دنیا بھر کے 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے دنیا بھر میں ایسے واقعات کے بڑھنے کے بنیادی اسباب دور کرنے پر زور دیا اور واضح کیا کہ پاکستان کے اقدامات کا مقصد باہمی افہام و تفہیم اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ زرعی شعبے کی ترقی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور حکومت اس سلسلے میں تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں زراعت کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 1960 کے بعد ملک میں زرعی شعبے کی ترقی پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی میں زرعی شعبے کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کا خیال کرتے ہوئے موجودہ حکومت نے اس شعبے کو ترجیحی بنیادوں پر مستحکم بنانے کا عزم کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ایسا لاہ عمل تشکیل دیا جائے جس سے کاشتکاروں کو زیادہ سہولتوں اور سازگار ماحول کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے اور ملک میں زرعی ترقی کے نئے ویژن کے تحت زراعت کے مختلف شعبوں کی بحالی عمل میں آئی۔ اجلاس کو ملک کے زرعی شعبے کی ترقی پر عمل کر عالمی سطح پر بڑے پیمانے پر روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے میں تمام شعبوں میں صنفی بنیاد پر اہداف کو ترجیح دی جائے۔ وہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے سالانہ اجلاس سے آن لائن خطاب کر رہی تھیں۔ اجلاس میں کورونا کی وبا کے بعد مزید شراکتی مستقبل کے لیے خواتین پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بحالی پر غور کیا گیا۔ منیلا میں ہونے والے اجلاس میں اس بات پر تبادلہ خیال کیا گیا کہ کورونا وائرس کے باعث ملازمتوں میں خواتین کا حصہ تناسب کے لحاظ سے کم ہوا، روزگار کے حوالے سے صنفی خلیج بڑھ رہی ہے اور غربت کے حوالے سے خواتین غیر محفوظ ہو رہی ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 161 افراد جاں بحق اور 3377 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 37,587 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے اور کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 8.98% رہی۔ ملک میں وبا سے اب تک 18,310 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ DGISPR کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف سعودی عرب کی سول اور فوجی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ہواوے ٹیکنالوجیز مشرق وسطی کی جانب سے صدر اسپیسلی کی قیادت میں ہواوے ٹیکنالوجیز کے ایک وفد نے آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ وفد نے وزیر خارجہ کو ہواوے ٹیکنالوجیز کو جانب پاکستان میں جاری منصوبوں اور سرمایہ کاری کے حوالے سے آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی کے لیے ہواوے ٹیکنالوجیز کی جذبے کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں اور ہم اقتصادی سفارتکاری کے تحت دنیا کی توجہ پاکستان میں دستیاب سرمایہ کاری کے مواقع کی طرف مبذول کرا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ ترین نے پنجاب اور خیبر پختونخوا پر زور دیا ہے کہ اخراجات معقول بنائیں اور ٹیکس پالیسیاں بہتر کریں تاکہ پیداوار میں اضافے پر مبنی بجٹ بنایا جا سکے۔ انہوں نے یہ بات خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزیر خزانہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ پنجاب کے وزیر خزانہ مختوم ہاشم جوان بخت نے وفاقی وزیر خزانہ کو مجموعی مالی صورتحال اور آئندہ بجٹ کے حوالے سے بتایا۔ انہوں نے حکومت پنجاب کے ویژن اور عزم کے بارے میں بتایا جس کا مقصد ہوا حاصل میں اضافہ، اخراجات پر کنٹرول، روزگار کے مواقع پیدا کرنا، غربت میں کمی، زراعت، صنعت اور سروس سیکٹر میں سہولت فراہم کرنا تاکہ ان شعبوں کی حقیقی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور برآمدات پر مبنی پیداوار میں اضافہ ہو۔ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ نے وزیر خزانہ کو صوبائی حکومتوں کی ان کوششوں کے بارے میں بتایا جن کا مقصد اخراجات میں کمی اور اخراجات معقول بنانا ہے، جس میں کورونا کے دوران عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ انہوں نے ٹیکس کی بنیاد میں توسیع اور تعداد میں کمی کے ذریعے صوبائی محاصل میں اضافے کے لیے اقدامات کی تفصیل بتائی۔ شوکت ترین نے صوبائی انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ کڑے مالی نظم و ضبط کی پابندی کرے اور ایسے طریقہ کار وضع کرے جن سے اخراجات معقول بنائے جا سکیں اور بجٹ کو صوبے کی
سماجی اقتصادی ترقی پر خرچ کیا جا سکے. خاص طور سے کورونا کے دوران اس کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے کہا. وفاقی وزیر خزانہ نے بجٹ تجاویز پر غور کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ تعلیم اور صحت بنیادی ترجیح کے شعبے ہیں اور بجٹ بناتے ہوئے انہیں ترجیح دی جانی چاہیے. توانائی کے وزیر محمد حماد اظہر نے ترکمانستان، افغانستان، پاکستان بھارت گیس پائپ لائن منصوبے کے جلد تکمیل اور عملی جامہ پہنانے کا عزم ظاہر کیا ہے. آج اسلام آباد میں ترکمانستان کے سفیر ایتجان ماولوفو سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دونوں برادر ملکوں کے درمیان موجودہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی خواہش کا بھی اعادہ کیا. انہوں نے کہا کہ وسطی ایشیائی ملک سے قدرتی گیس سمیت قدرتی وسائل کو دونوں ملکوں کے باہمی فائدے کے لیے تلاش کرنے کی ضرورت ہے. وفاقی وزیر نے تمام ملکوں کے باہمی فائدے کے لیے گیس کی ترسیل اور فراہمی کے معاہدوں کی تمام تفصیلات طے کرنے کی ضرورت پر زور دیا. اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت میاں فرخ حبیب نے کہا ہے کہ ملک میں افراط زر اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے آج فیصل آباد میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ حزب اختلاف کی منفی سیاست کو جان چکے ہیں اور ملکی ترقی میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی. فروخ حبیب نے کہا کہ منافع خور اور دوسرے مافیا کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی اور بنیادی لازمی سہولتیں ان کی دہلیز پر پہنچانا پی ٹی آئی حکومت کی اولین ترجیح ہے. وزیر مملکت نے کہا کہ کورونا کی تیسری لہر بڑی خطرناک ہے اور اسے SOPs پر عمل کر کے ہی شکست دی جا سکتی ہے. چین پاکستان اقتصادی راہداری کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ سی پیک قومی ترقی کا ایک منصوبہ ہے اور کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. آج کراچی میں ایک تقریب میں تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قومی قیادت اقتصادی راہداری کے منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے کہا کہ اقتصادی راہداری کے مغربی روٹ، بلوچستان میں شاہراہوں کے نیٹ ورک، گوادر فری زون میں 12 فیکٹریوں، فیصل آباد اور رشاکئی اقتصادی زونز کے قیام پر کام جاری ہے. انہوں نے کہا کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر کا کام جلد شروع کیا جائے گا. الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے حلقہ این 249 کراچی کے ضمنی انتخاب میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم دیا ہے. الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار مفتاح اسماعیل کی طرف سے دائر درخواست پر سنایا. الیکشن کمیشن نے تمام فریقوں کو ہدایت کی کہ وہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے جمعرات کو صبح 9 بجے ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچ جائیں. آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ پاکستان نے 1947 سے اب تک کشمیر کے مسئلے پر اصولی موقف اختیار کر رکھا ہے اور وہ اس پر قائم ہے. انہوں نے مظفر آباد نجی ٹی وی چینل سے ایک انٹرویو میں کہا کہ کشمیر کے بنیادی مسئلے کا اصولی موقف سے ہٹ کر دوسرا کوئی حل نہیں ہے. سردار مسعود نے کہا کہ کشمیری اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستانی قیادت اور 22 کروڑ عوام کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور حق خود ارادیت کے حصول تک ان کی حمایت جاری رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے. غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور میر باعث عمر فاروق کی سرپرستی میں قائم حریت فورم نے مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے اپنے مضموم ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے کشمیری مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے برطرف کرنے کی شدید مذمت کی ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے ورکنگ وائس چیئرمین غلام احمد گلزار اور حریت فورم نے یہ بات سری نگر میں جاری الگ الگ بیانات میں ایگزیکٹو مجسٹریٹ نذیر احمد وانی، اسسٹنٹ پروفیسر عبد الباری نائک اور اسکول ٹیچر ادریس جان کی برطرفی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہی. غلام احمد گلزار نے کہا کہ مودی حکومت نے متنازع علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے اور ہندو اکثریتی بیوروکریسی کی مسلط کرنے کے لیے مسلمان ملازمین سے چھٹکارا حاصل کرنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کورونا وبا کی آڑ میں جموں و کشمیر میں اپنا توسیعی ایجنڈا شروع کر رہا ہے. غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا. یہ کارروائی آج بارامولہ ضلع کے سپورہ ٹاؤن میں کی گئی. بھارتی فوجیوں نے نوجوانوں کو نتھیا پورہ کے علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران شہید کیا. یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں. متحدہ عرب امارات نے کورونا وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے بھارت سے آنے والے مسافروں پر لگائی پابندی میں توسیع کر دی ہے. ابوظہبی میں وزارت خارجہ نے ایک بیان میں پابندی اٹھانے کے حوالے سے کسی تاریخ کا ذکر نہیں کیا. پابندی کا اعلان پہلی مرتبہ گزشتہ ماہ کی 22 تاریخ کو کیا گیا تھا.
امریکہ نے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے فوجوں کے انخلا کے بعد بھی فعال سفارتکاری جاری رکھے گا تاکہ مسئلے کے سیاسی حل کے لیے تمام افغان فریقوں کے درمیان مذاکراتی عمل کو آگے بڑھایا جائے۔ لندن میں برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب کے ساتھ مشترکہ پریس بریفنگ میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ افغانستان میں انسداد دہشت گردی اور استحکام کے لیے افغان فورسز کی صلاحیت کو برقرار رکھا جائے۔ افغانستان کے صوبہ ہرات کے کئی علاقوں میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی حکومت نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بارشوں سے بیسیوں مکانات اور باغات بھی تباہ ہو گئے ہیں اور آمد و رفت کے لیے کئی سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ چین نے فلپائن سے کہا ہے کہ ہونگیان جزیرے پر چین کی خود مختاری اور عملداری کا احترام کرے اور کسی بھی کارروائی کو روک دے، کیونکہ ایسے اقدام سے خطے میں صورتحال مشکل ہو سکتی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ان خیالات کا اظہار فلپائن کے شعبہ امور خارجہ کے بیان پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں کیا۔ فلپائن نے ہویان جزیرے میں چینی کوسٹ گارڈ کشتی کے گشت پر احتجاج کیا تھا۔ اقوام متحدہ نے متفقہ انتخابی ماڈل پر واپس آنے کی صومالی پارلیمنٹ کا فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈیوجیرک نے ایک بیان میں صومالیہ کے تمام سٹیک ہولڈرز کو کہا ہے کہ وہ فوری طور پر مذاکرات کریں اور بغیر کسی تاخیر کے انتخابات کرانے کے معاہدے پر اتفاق کریں۔ انہوں نے ملک کے استحکام کے لیے وسیع اتفاق رائے کی اہمیت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ نے کولمبیا میں سیکیورٹی افسران کی جانب سے طاقت کے وحشیانہ استعمال کی مذمت کی ہے۔ مجوزہ ٹیکس اصلاحات کے خلاف کئی دن سے جاری مظاہروں میں متعدد اموات ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی کمشنر مارٹا ہرٹاڈو نے جنیوا میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال ابھی بھی گھمبیر ہے۔ انہوں نے کل کے ملک گیر مظاہرے سے قبل تمام فریقوں پر صبر و تحمل کے مظاہرے کی اپیل کی اور زور دے کر کہا کہ سیکورٹی فورسز آتشی اسلحہ آخری حدبے کے طور پر استعمال کریں۔ میکسیکو کے شہر میکسیکو سٹی میں ایک مصروف سڑک پر ریلوے اوور پاس اور ٹرین کے گرنے سے 23 افراد ہلاک اور 65 زخمی ہو گئے ہیں۔ پل اس وقت گرا جب اوپر سے ٹرین گزر رہی تھی، جس کے نتیجے میں ریل کے کئی ڈبے مصروف سڑک پر جا گرے، جس سے ایک کار تباہ ہو گئی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج پیشہ ور کرکٹرز کی حوصلہ افزائی کے لیے پیرنٹل سپورٹ پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ پی سی بی کے ایک ترجمان کے مطابق یہ پالیسی مرد اور خواتین دونوں کھلاڑیوں پر لاگو ہوگی جن کو زچگی اور بچی کے پیدائش حقوق حاصل ہوں گے اور وہ رخصت پر جا سکیں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے ہرارے اسپورٹس کلب میں زمبابوے کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے ٹریننگ شروع کر دی ہے۔ پہلے ٹیسٹ میں پاکستان نے زمبابوے کو ایک اننگز 116 رن سے شکست دی تھی۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ جمعے کو ہرارے میں شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ قومی کرکٹرز کی لاہور کے ہائی پرفارمنس سینٹر میں تربیت جاری ہے۔ بیٹنگ کوچ محمد یوسف ٹریننگ سیشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ سابق کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے میلبورن کرکٹ کلب کی جانب سے تاحیات رکنیت ملنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ آج اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ مذکورہ اعزاز ملنے پر انہیں انتہائی خوشی ہوئی ہے اور یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے اور وہ کرکٹ کے فروغ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ بھارت میں انڈین پریمیئر لیگ IPL ملک میں بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کے باعث ملتوی کر دی گئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان عید الفطر کی تعطیلات کے باعث 10 سے 15 مئی تک بند رہے گا۔ موجودہ مالی سال 2020-21 کے 9 ماہ میں زرعی ٹریکٹرز کی پیداوار میں 57.5% اضافہ دیکھا گیا اور یونٹس کی فروخت 36,000 سے زائد رہی، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں یہ تعداد 23,000 تک رہی تھی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 487 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 44,563 پوائنٹس پر بند ہوا۔ آج مجموعی طور پر 371 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں
سے 242 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 110 میں کمی، جبکہ 19 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ رفال میز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ 69.97 روپے کا ہوا، جبکہ نیسلے پاکستان کے حصص کی قیمتوں میں 115.0 روپے کی کمی ہوئی۔ عید الفطر کی تعطیلات کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج 10 سے 15 مئی تک بند رہے گی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 151.87 روپے اور قیمت فروخت 155.44 روپے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 210.80 روپے اور قیمت فروخت 215.78 روپے، یورو قیمت خرید 182.86 روپے اور قیمت فروخت 187.16 روپے، سعودی ریال قیمت خرید 112.25 روپے اور جاپانی ین قیمت خرید 1.39 روپے اور قیمت فروخت 1.04 روپے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 96,700 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 4,300 میٹرک ٹن برآمدی اور 92,300 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ معروف پاکستانی صحافی، مضمون نگار، کالم نویس، ناول نگار، افسانہ نویس اور شاعر شوکت تھانوی کی 98ویں برسی آج منائی گئی۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ سنیے۔ شوکت تھانوی کا اصل نام محمد عمر تھا اور وہ 3 فروری سن 1904 کو متھرا میں پیدا ہوئے تھے۔ آبائی وطن تھانہ بھون تھا اور اسی نسبت سے تھانوی کہلاتے تھے۔ وہ ایک طویل عرصے تک لکھنؤ میں مقیم رہے، جہاں انہوں نے مزاح نگاری، شاعری اور صحافت کے میدانوں میں جھنڈے گاڑے۔ سن 1930 میں نیرنگ خیال کے سالنامے میں ان کا مشہور مزاحیہ افسانہ سودیشی ریل شائع ہوا، جس کے بعد ان کا شمار اردو کے صف اول کے مزاح نگاروں میں ہونے لگا۔ جب لکھنؤ میں آل انڈیا ریڈیو نے اپنا اسٹیشن قائم کیا تو میں اس کے عملے میں اسٹاف آرٹسٹ بن کر آ گیا۔ کئی سال ریڈیو میں رہنے کے بعد پنچولی آرٹ پکچرز لاہور نے مجھ کو طلب کیا اور میں اس کے عملے میں پہنچ گیا۔ 1947 عیسوی میں تقسیم ملک کے وقت میں لاہور ہی میں تھا، لہٰذا مجھے صرف اتنی ہجرت کرنا پڑی کہ فلم سے پھر ریڈیو کی طرف آ گیا اور ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو کر لاہور میں رہ گیا، جہاں سے میرے اصل پیشے یعنی صحافت نے مجھ کو چھین لیا اور روزنامہ جنگ کراچی کے عملے میں شامل ہو گیا۔ روزنامہ جنگ میں ان کے کالم وغیرہ وغیرہ اور پہاڑ تلے بھی قارئین میں بے حد مقبول تھے۔ شوکت تھانوی کی تصانیف میں موج تبسم، بحر تبسم، دنیا تبسم، برق تبسم، سیلاب تبسم، قاعدہ بے قاعدہ، نیلوفر، جوڑ توڑ، سنی سنائی، خدا نخواستہ، بار خاطر، ان کی خود نوشت سوانح ماں بدولت اور خاکوں کا مجموعہ شیش محل شامل ہیں۔ 4 مئی سن 1963 کو شوکت تھانوی لاہور میں وفات پا گئے۔ انہیں لاہور میں حضرت میاں میر کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ عالمی شہرت یافتہ گلوکار ویکنڈ نے کہا ہے کہ وہ ایوارڈز پر عدم اعتماد کے باعث گریمیز میں میوزک شامل نہیں کریں گے۔ گزشتہ سال ان کے البم کو ایک بھی ایوارڈ نہ ملنے پر وہ مایوس ہو گئے تھے اور منتظمین کو بدعنوان کہا تھا۔ بھارت میں ایک شخص کے منہ پر لگائے پرندے کے گھونسلے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، جس کے پاس پینشن آفس میں داخلے کے لیے ماسک نہیں تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کالا نامی بزرگ کے پاس پینشن دفتر میں داخلے کے وقت ماسک نہیں تھا اور اس نے گھونسلے سے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ آکسفورڈ کی نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال اور ذہنی صحت کے مسائل میں کم تعلق ہے۔ یہ تحقیق 10 سے 15 سال کے نوجوانوں پر کی گئی ہے۔ آکسفورڈ انٹرنیٹ انسٹیٹیوٹ نے اپنی تحقیق میں ٹی وی دیکھنے، سوشل میڈیا اور ڈیوائس کے استعمال کا تقابلہ ڈپریشن، خودکشی کے رجحانات اور رویوں کے مسائل کے ساتھ کیا۔ اس تحقیق میں 4 لاکھ سے زائد شرکاء کا انٹرویو لیا گیا۔ یورپی یونین کمیشن نے بیرونی ممالک سے غیر ضروری سفر پر پابندیوں میں نرمی کی منظوری دی ہے۔ اس منصوبے کے تحت اگر کسی نے سفر سے 2 ہفتے قبل یورپی منظور شدہ ویکسین کی خوراک لی ہو تو اسے سفر کی اجازت ہوگی۔
عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ جمہوریہ کانگو کے مشرقی صوبے میں ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کو روک دیا گیا ہے۔ ای بے کمپنی نے مستقبل میں ادائیگیوں کے لیے کوآپریٹو کرنسی کو قبول کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں عامر ہاشمی سے۔ بہت شکریہ سمینا وقار۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہا، تاہم بلوچستان، اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بعض مقامات پر بارش ہوئی۔ آج سب سے زیادہ بارش اسلام آباد میں 14 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں دن کے وقت موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے، جبکہ اسلام آباد، پنجاب، شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ملک میں بعض بڑے شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت یہ رہا: اسلام آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 38، کراچی 36، پشاور 39، کوئٹہ 27، مظفر آباد 31، مری 22، سری نگر 28، جموں 34 اور لیہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم کی صدارت میں وفاقی کابینہ نے آج اسلام آباد میں اپنے اجلاس میں انتخابی اصلاحات اور انتخابات میں شفافیت یقینی بنانے کے سلسلے میں 2 آرڈیننس منظور کیے۔ وزیر اطلاعات نے وفاقی کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں ذرائع ابلاغ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کابینہ نے الیکشن کمیشن کو اختیار دیا ہے کہ وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو حق رائے دہی دینے کے لیے اقدامات کرے۔ وزیر اعظم نے اسلامی تعاون تنظیم پر زور دیا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کا مقابلہ کرنے اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرے۔ وزیر اعظم عمران خان نے زرعی شعبے کی بحالی اور کاشتکاروں کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ایک جامع لاہ عمل وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے 161 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ پاک چین اقتصادی راہداری کے چیئرمین نے کہا ہے کہ قومی قیادت نے سی پیک سے متعلق منصوبوں کو مکمل کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر حریت قیادت نے مودی حکومت کی جانب سے برطرفی کے سلسلے کی پرزور مذمت کی ہے، جس کا مقصد کشمیری مسلمان ملازمین کو برطرف کر کے مقبوضہ علاقے میں اپنے گھناؤنے ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کے بعد مسئلے کے سیاسی تصفیے کے لیے مذاکرات آگے بڑھانے کی غرض سے افغانستان کے ساتھ سرگرمی سے رابطہ رکھے۔ اور بھارت نے ملک میں کورونا کی بدترین صورتحال کی وجہ سے انڈین پریمیئر لیگ ملتوی کر دی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو کفیل احمد، مدیر ہوم ڈیسک محمد ضمیر اشرف، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، مدیر کھیل کی خبریں ماجد علی محمود، مدیر تجارتی خبریں عائشہ افتخار، مدیر سائنس اور فن کی خبریں ظفر اقبال، کوآرڈینیشن ایڈیٹر ظفر اقبال، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر، نگرانی اعلیٰ محمد طارق چودھری، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینا وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔